یوم شہادت حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یکم محرم الحرام ہمیں تاریخ اسلام کے ایک المناک ترین حادثے کی یاد دلاتا ہے۔ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ساتھی، عظیم المرتبت صحابی، دوسرے خلیفہ راشد اور تاریخ کے نامور کمانڈر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو 26 ذوالحجہ کے روز ابو لولو فیروز نامی ایک پارسی شخص نے نماز فجر کے دوران خنجر سے وار کر کے شدید زخمی کر دیا تھا۔ آپ کا نام مبارک عمر بن خطاب، لقب فاروق اور کنیت ابو حفص تھی۔ نسب 9ویں پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ 584 عیسوی میں آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ مکے کے ان معدود چند افراد میں سے تھے جو اس وقت لکھ پڑھ سکتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں ایمان لائے، اس لیے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 39 تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے مسلمانوں کو بہت تقویت ملی اور پہلی مرتبہ سر عام خانہ کعبہ میں عبادت کی گئی۔ ہجرت کے موقع پر کفار مکہ کے شر سے بچنے کے لیے سب نے خاموشی سے ہجرت کی، مگر آپ رضی اللہ عنہ کی غیرت ایمانی نے چھپ کر ہجرت کرنا گوارا نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ علل اعلان تلوار ہاتھ میں لے کر کعبے کا طواف کر کے مدینہ روانہ ہوئے۔ آپ نے 539 احادیث روایت کی، جن میں سے 34 صحیح بخاری میں، 21 صحیح مسلم میں ہیں اور باقی دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنی زبان مقدس سے مناقب عمر رضی اللہ عنہ بیان فرمائے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو محدث، صاحب الہام اور عبقری قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شیطان سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت افسہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین میں شامل ہیں۔ 10 سالہ دور خلافت میں ان کی فوجی اور انتظامی اصلاحات آج کے دور کے لیے بھی رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کی فتوحات انہی کے تدبر اور فہم و فراست کا نتیجہ ہیں۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے شب و روز مصروف رہتے، گلیوں میں گشت کرتے، رعایا کا حال جانتے، مجبوروں اور بے کسوں کی دستگیری فرماتے اور ظالموں کا ہاتھ پکڑتے۔ ایام حج میں کھلی کچہری لگاتے، گورنروں کے متعلق شکایات سنتے اور فی الفور ازالہ فرماتے۔ اسد الغابہ کے مطابق آپ 26 ذوالحجہ 23 ہجری کو زخمی ہوئے۔ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو ہفتے کے روز مدفون ہوئے۔ نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔